ہے پچھلے درس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی تھی، آسمانوں کے متعلق، زمین کے متعلق، پھلوں کے متعلق اور دیگر چیزوں کے متعلق، اور اس بار کافروں کی ضد ہتھ ڈرمی کا بیان ہے کہ کافروں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کیے کہ ہمیں کوئی معجزے دکھائے جائیں، ہمیں کوئی اپنی نبوت کی نشانیاں دکھاؤ، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس کا تفصیلاً جواب تو اگلی آیات میں آئے گا، لیکن یہاں اجمالاً بات اللہ نے فرمائی کہ اے میرا محبوب، آپ نے ان کو نبوت کی نشانیاں دکھائی اور یہ ایمان نہیں لائے، آپ کو تعجب ہو رہا ہے، آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے۔ تو اس سے بھی بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑ جائے گا، فضاؤں میں اڑ جائے گا، تو اثر نو ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ یہ کافر کہتے تھے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ان تعجب فعجب قولہم، اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے ان کافر لوگوں پر، فعجب قولہم، تو ان کا قول یہ زیادہ تعجب والا ہے، عجب ہے، ان کی یہ بات زیادہ عجب ہے۔ اذا كنا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا نئے سرے سے ہم پھر پیدا کیے جائیں گے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ قیامت پر یقین نہ کرنے کی وجہ سے، آپ کی ذات کی تصدیق نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک نہ ماننے کی وجہ سے، اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہے۔ یا مفسرین نے دو معنی دیے، ایک یہ کہ یہاں نفس اور شیطان کی غلامی کا توق ان کے گلوں میں ہے، نفس اور شیطان ان کو حق کے راستے پر نہیں آنے دیتے، حق کی بات نہیں سمجھنے دیتے۔ اور دوسرا فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کو توق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم کے رہنے والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ تو آج بھی کیونکہ یہاں شروع سے بات چلی تھی تلک الآیات الکتاب، کہ یہ کتاب مبین، کتاب واضح کی آیات ہے، یعنی اللہ کے قرآن کی آیات ہے، والذی انزل الیک من ربک الحق، اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے۔ یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان پر ایمان نہیں لایا گیا تو پھر ایمان نامکمل ہے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اولئک الذین کفروا بربہم وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ یہ اپنے رب کا انکار کرنے والے بھی ہیں، ان کے گلوں میں
غلامی کا توق ہے دنیا میں، اور یوم آخرت میں جہنم کا توق ہوگا ان کے گلوں میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ کے ساتھی ہیں، جہنمی ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، اور فرمایا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک آدمی کہے میں قرآن کریم کو مانتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہیں مانتا، یا یوں کہتا ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں فتنہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ اب ایک بیٹا کہتا ہوں میں باپ کو بات تو مانتا ہوں لیکن باپ کی کوئی بات، باپ کا کوئی حکم نہیں مانتا، آپ اور ہم اس کو کیا کہیں گے کہ وہ اپنے باپ کا وارث ہے، اپنے باپ کا فرما بردار اور اچھا آدمی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ہم نبی کو نبی مانتے ہیں لیکن نبی بھی انسان ہے۔ جب یہ کہتے ہیں نا ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، نبی بھی انسان ہے، اس وقت یہ نبی کی جو ذات بشریت ہے اس کا ہم سے اقرار نہیں کروا رہا۔ جب یہ کہتا ہے نا کہ نبی نبی ہے لیکن نبی بھی انسان ہے، تو اس وقت یہ ہمیں نبی کا مقام بشریت نہیں سمجھا رہا ہوتا بلکہ یہ نبی کی توہین کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اور لوگ میری نظر میں ہیں، جیسے میرے نقطۂ نگاہ سے اور لوگ گناہ کرنے والے ہیں، اور لوگ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور لوگ نفس پرست ہے، یہ معنی مراد لیتا ہے یہ بدبخت۔ اس کو سمجھا کرو، اتنے سادے نہ بنا کرو یار۔ جب یہ کہتا ہے کہ مان لیا نبی ہے، آخر الزماں ہے، افضل البشر ہے، سید البشر ہے، لیکن وہ بھی انسان ہے، اس کا معنی آپ سمجھا کرو ذرا کہ یہ نبی کی توہین کر رہا ہے، یہ نبی کو عام آدمیوں کی طرح قرار دے رہا ہے، عام انسان کی طرح سمجھ رہا ہے، عام بشر کی طرح تشبیہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور عام انسان اس کی نظر میں کمی ہے، اس کی نظر میں جاہل ہے، اس کی نظر میں گنہگار ہے، اس کی نظر میں فاسق فاجر ہے، تو پھر یہ یہی معنی مراد لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بدبخت کتنی احادیث نبویہ کا انکار کر جاتے ہیں، جو حدیث معروف بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، جس کو فقہا جو ہے مسائل کے لیے لے لیتے ہیں، اور محدثین نے ان کی سند کو 100% درست قرار دیا، لیکن ان کی عقل نہیں مانتی، تو یہ اپنی عقل کے تابع ہیں، تو فوراً اس حدیث کو قرآن کے خلاف کرا دیتے ہیں، فوراً اس حدیث کو اللہ کے فرمان کے خلاف قرار دے دیتے ہیں، توحید کے خلاف قرار دے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے توحید کا معنی اپنے طور پر سمجھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی افضل البشر بھی ہے، سید البشر بھی ہے، سید الانبیاء بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہے، لیکن وہ انسان ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہے، لیکن انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہے، لیکن انسانوں جیسے نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم الرسل بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، دونوں جہانوں کے سردار بھی ہیں، لیکن انسان ہے۔ تو نبی کی بشر ہونے کا کس نے انکار کیا ہے؟ لیکن بشریت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل دینا اور اس کو عام انسانوں کی طرح مراد لینا،
اس کی خباثت کو سمجھیے۔ ہم نے بھی اپنے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو فرمایا، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف کی آخری آیت میں، بہت ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ خود لوگوں کو فرما دے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ فرما دیجئے کہ بے شک میں بشر ہوں تمہاری مثل، لیکن تمہاری طرح نہیں ہوں، تم میں سے ہوں۔ لیکن انہوں نے اس مثل سے کیا معنی لے لیا ہے کہ جیسے اور لوگ گناہگار ہیں، جیسے اور لوگ جو ہے، یہ معنی مراد ہے۔ اور با اعتبار صفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، با اعتبار صفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے۔ اور یہ آپ کا نور ہی تو ہے، دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، دنیا میں آذانیں ہو رہی ہے، مدارس قائم ہیں، مساجد قائم ہیں، تبلیغی مراکز قائم ہیں، تبلیغی جماعتیں چل رہی ہیں، خانقاہیں چل رہی ہیں، علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق موجود ہیں، اور روزانہ فضاؤں میں اللہ اکبر کی آذانیں گونج رہی ہے۔ یہ میرے نبی کا نور تو ہے، اور کیا ہے؟ یہی نور نبوت ہے۔ لیکن ان کم بختوں کو کون سمجھائے؟ پتہ نہیں ان کے دماغ سڑ گیا ہے، سٹیا گیا ہے، یہ بھی کافروں کی طرح ضد پر کھڑے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اثر نو کیسے پیدا ہوں گے، ہمیں سمجھائے اثر نو کیسے پیدا ہوں گے۔ تو ان نامرادوں کے دماغ پر بھی یہ خباثت کھڑی ہوئی ہے، یہ غلاظت بھری ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی ہے ہی بشر، جب نبی ہے ہی انسان، تو پھر وہ کیسے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، پھر وہ کیسے اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں، پھر وہ کیسے جو ہے غلطی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی باتیں ہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سارے کے سارے معصوم ہیں، سارے کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں، سارے کے سارے نبی لغزش سے پاک ہیں، سارے کے سارے نبی غلطی سے پاک ہیں، غلط بولنے سے پاک ہیں۔ نبیوں سے جو اللہ کے قرآن میں آیا ہے کہ یہ فلاں جگہ غلطی ہوئی، وہ اجتہادی غلطی تھی، اور اس کا درجہ صرف اتنی تھا، مناسب نہ مناسب، صرف اتنی بات تھی کہ یہ مناسب نہیں تھا نبی کے لیے، نبی کی شان کے موافق نہیں تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی آدمی کو، حضرت صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ نے جس طرح بولا ہے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کی شان کے موافق نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو ایسے فرمایا ہے، یوں نہیں فرمایا کہ تم نے میری نافرمانی کی العیاذ باللہ، یا تم نے غلط کام کر لیا العیاذ باللہ، ایسا ہرگز میرے رب نے نہیں فرمایا۔ لیکن ان بدبختوں کا عقیدہ یہ ہے، تو ان جراثیموں سے بچو، نسلوں کو بچاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ عقیدہ رکھنے والا جیسے قرآن کی آیت کا انکار مشرک ہے، کافر ہے، اس کا دائرہ اسلام سے نکل جانا ضروری اور لازم ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی کافر ہو چکا ہے۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کے کلام کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میری اطاعت کرو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ کہتا ہے میں قرآن تو مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا، میں قرآن تو مانتا ہوں لیکن حدیث نہیں مانتا، شرط لگاتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے میں حدیث مانتا ہوں لیکن وہ جو قرآن کے موافق ہو،
الیاذ باللہ۔ اب آپ سمجھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جب یہ بدبخت یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ حدیث مانتا ہوں جو قرآن کے موافق ہو، تو اس کو سمجھو یہ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور کل میدان حشر میں دنیا میں ہم نے جتنے تعلق، یاریاں، دوستیاں، سنگتیں نبھانی ہو نبھا لیں، لیکن یاد رکھو کل حوض کوثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، میدان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے سفارش کے لیے، پل صراط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ اگر آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم نے میری بات کا انکار کرنے والے، میں دنیا میں آخری اتھارٹی ہوں کہ دنیا کے سارے علماء، قراء، حفاظ، محققین، محدثین، فقہا، جب بھی کسی بات پر تمہارا اتفاق نہیں ہو سکا تو آخری دنیا میں اتھارٹی، آخری عدالت میں تھا کہ جب میری عدالت میں بات آئی تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکا۔ تو تم نے میری ذات کو متنازع بنایا، تم نے میرے فرامین کا انکار کیا، اور آج مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ پل صراط سے آپ کو میں گزرواؤں، میزان پر میں آپ کے کام آؤں، حوض کوثر میں آپ کو پلاؤں؟ نہیں پلائے گے۔ اور فرمائے پھر انہیں بھی جو لوگ ان کے ساتھ یاریاں، تعلق داریاں رکھتے ہیں، یہ غازی صاحب کی باتیں ہیں، کوئی غازی صاحب کی باتیں نہیں ہیں۔ ایک بار آنکھیں بند ہوں پتہ چل جائے گا تمہیں یہ غازی صاحب کی باتیں ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ میں تو نقل کر کے بتا رہا ہوں۔ وہاں منکر حدیث کا احترام کرنے والا، منکر حدیث سے یاریاں نبھانے والا، اگر آقا علیہ السلام نے پل صراط پر کہہ دیا کہ تو میرے منکرین کا دوست تھا، چل دفع ہو جا، کیا کرے گا؟ میزان پر حضور نے فرما دیا میں آپ کی سفارش نہیں کرنے والا، جاؤ تم تو منکرین حدیث میرے منکرین کے ساتھ تھے جنہوں نے میری باتوں پر کذب کا الزام لگایا، جھوٹ کا الزام لگایا۔ جیسے کافروں نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے یہ باتیں اپنی طرف سے گھڑ لی، ایسے یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث من گڑت ہے، اور جس کو فقہاء کرام سند پر نظر رکھنے والے محققین نے صحیح اور درست قرار دے دیا ہے، اس کی جرأت ہو گئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اعتراضات کر رہا ہے۔ جس کو محققین نے صحیح سند قرار دے دیا حدیث کی، یہ انکار کر رہا ہے۔ جس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا، حسن کہا، معروف کہا، یہ انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے قابل عمل قرار دے دیا، قابل تقلید قرار دیا، یہ انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں جی یہ محققین کم عقل تھے، تو کامل العقل ہے نا مراد بدبختہ۔ تو بہرحال میرے دوستو، مرضی تمہاری ہے، یوں نہ کہنا کل قیامت کے دن، اور کہہ بھی نہیں سکو گے اللہ سن رہا ہے، اللہ کے فرشتے میری باتیں لکھ رہے ہیں۔ تم بھی یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا ہوتا تو ہم ضرور منکرین حدیث سے دور بھاگ جاتے، ہمیں تو کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ انشاءاللہ یہ یہاں موبائلوں پر ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہاں کرام کاتبین بھی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کے کان سن رہے ہیں، کل کان بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ بات سنی تھی، لیکن نفس پرستی کی وجہ سے، ہمارے ذاتی مفادات تھے، ہماری ذاتی تعلق داریاں تھی، ہمارے ذاتی بزنس تھے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا تھوڑا ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو اللہ کے حبیب فرمائیں گے چلو تم تھوڑا ٹھنڈے پڑ گئے تو ادھر سے ہو کے گرم ہو کے آ جاؤ۔ ارے صاحب یہ منافقت ہے نا۔ ایک بیٹا کہتا ہو میں باپ کا بڑا جگری ہوں، میں باپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ چائے پیتا ہو، باپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ بوتلیں ڈکارتا ہو اور ان کے ساتھ گپے مارتا ہو اور کہتا ہوں میں باپ کا فرما بردار ہوں، تم اس کو کیا کہو گے؟ حرامی کہو گے؟ یا تو ہم کہتے ہیں وہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور منکر حدیث کے ساتھ ہماری یاری ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، اس فتنے سے ہوشیار رہو۔ بہرحال اگلی آیت میں فرمایا
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، آپ جو ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، رسول اللہ سے مشرکین نے کہا آپ جو ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، آپ جو ہمیں کہتے ہیں عذاب آ جائے گا، بدحالی آ جائے گی، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تو لاؤ نا، جلدی کرو، لاؤ نا وہ عذاب۔ ایسے بدبخت تھے وہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، خوشحالی کے چلے جانے کی جلدی مچا رہے ہیں، بدحالی آنے کی بھی جلدی مچا رہے ہیں۔ یہ جو عافیت ہے، خیر خیریت ہے، اس کے ہٹانے کی جلدی مچا رہے ہیں، عذاب کو لانے کی بھی جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی عذاب آ چکا ہے، اور عذاب نے ان کو رسوا کر دیا۔ تو گھبرائے یہ بھی نہ، جب آئے گا ٹلے گا نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، لوگوں کا اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کرنے کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا رب ان کی مغفرت فرمانے والا ہے، لیکن اس کی جو اللہ سے معافی مانگ لے، اس کی جو برے اعمال چھوڑنے کا عہد کر لے، اس کی جو بدماشیاں چھوڑ دے، اس کی جو انکار حدیث چھوڑ دے، اس کی جو پیغمبروں کی گستاخیاں کرنا چھوڑ دے، اس کی جو صحابہ کی گستاخیاں کرنا چھوڑ دے، اس کی جو اہل اللہ کی گستاخیاں کرنا چھوڑ دے، ایسا شخص تسا پوچھو صحیح نہ مماتے کو پوچھو صحیح، منا مراد اوترے کوئی ایک بندہ دنیا جے صحیح جرا تواڈے واسطے قابل اعتماد ہوئے، نہ ایک مفسر کو مننے، نہ ایک محقق کو مننے، نہ ایک محدث کو مننے، نہ ایک فقیہ کو مننے، اے آدن جیڑی گال اساری طبیعت دے مطابق ہے او ٹھیک ہے، باقی اے مرتد ہن، باقی اے زندیق ہن، باقی اے فاسق ہن، باقی اے فاجر ہن، باقی اے ایوے ہن، میں نے نال گفتگو کیتی بیٹھا میں پتہ ہے۔ امام بخاری کو بھونکڑ تو نہیں کھڑ دے، امام مشکات کو بھونکڑ تو نہیں کھڑ دے، امام اعظم ابو جتھا بھی عقیدہ حیات النبی دی گال تھی اے بھوکڑ پہ ویسے اسلاف کو، بزرگ کو، تابعین، تبع تابعین کو، محدثین کو اور مفسرین کو، محققین کو، فقہاء سارے کو بھوکڑ پہ ویسے، یہاں تک کہ صحابہ کو معاف نہیں کرن دے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو معاف نہیں کرن دے، کوئی بندہ انہاں دی نظر قابل اعتبار کہہ نہیں رہا۔ آج دسو جی نظر ساری دنیا دے لوگ خراب تھی ونجن ان کو کیا دسیا پاگل لہر پہ بھی دسیا کہ کتا چھتا دیا ودے ہر ایک کو پٹے نہ ودے ایویں نہ حاضر سے اے لہر پہ ودی نہ کوئی لہر پہ ودی نہ گھندن عقیدہ توحید دا، امام شافعی کے ماننے والے ہوں، امام مالک کے ماننے والے ہوں، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں، صحیح تربیت لوگ ہوں، ان سے بڑا موحد ہے ہی کوئی نہیں، اور ان کی نظر میں یہ سارے خراب ہیں۔ کیوں؟ تمام ائمہ بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں، تمام مفسرین بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں، تمام محدثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بالاتفاق قائل ہیں، تمام فقہاء اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بالاتفاق قائل ہیں، تمام تابعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بالاتفاق قائل ہیں، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بالاتفاق قائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے ہوا تھا؟ جیسے ہمارا ہوتا ہے،
چند صحابہ کی جماعت بنتی تھی، 6 صحابہ، 9 صحابہ، 3 صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔ جنازہ کسی نے نہیں پڑھا، کیوں؟ ان کا عقیدہ ہے وہ حیات ہے۔ اور تمام صحابہ نے اپنی پوری زندگی جب بھی روزہ رسول پر حاضری دی صلاۃ و سلام پڑھا ہے۔ اب یہ کہتا ہے جو حضور کی حیات مانے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ عالم ہے، صحابی ہے تو صحابی نہیں ہے، تابعی ہے تو تابعی نہیں ہے، محدث ہے محدث نہیں ہے، اگر مفسر ہے مفسر نہیں ہے، اگر عقیدہ حیات النبی کا قائل ہے ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ عقیدہ حیات النبی کا قائل ہے ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پھر سارے صحابہ بالاتفاق حضور کی حیات کے قائل ہے، سارے تابعین بالاتفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہے، لیکن ان کے نزدیک جو حضور کی حیات کا قائل ہے تو عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے۔ اب بتاؤ، جو عقل مندوں کو پاگل کہہ رہا ہو آپ اس کو عقل مند کہتے ہو؟ عقیدہ درست کرو، عقیدہ اگر عقیدہ نہیں ہے تو کام نہیں ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، تیرا رب مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کی جو اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر چکے ہیں، لیکن کس صورت میں؟ شرط یہ ہے جس گناہ کو کر رہے ہیں، جو نافرمانی کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر پیچھے نہیں ہٹیں گے اللہ نے فوراً دھمکی بھی دے دی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب سخت ترین سزا دینے والا بھی ہے، سخت ترین عذاب دینے والا بھی ہے۔ یہ کوئی وہ یورش سمجھنا شروع کر دے کہ جی اللہ پر ضروری ہو گیا ہے یا اللہ پر الیاذ باللہ لازم ہو گیا ہے کہ اللہ نے ہماری بخشش کرنی ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ الیاذ باللہ اللہ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ایسی باتیں کرنا نہیں 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 نہیں۔ اجر جاٹا دے ودن اللہ سے آپ بخشے سے سنو والا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، تیرا رب اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کرنے والوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے گناہوں پر معافی مانگے، ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرے، پھر ہو جاتا ہے تو پھر کوشش کرے، اللہ والے سے اصلاح کروائے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے گناہ چھوٹ جائے گا۔ اگر یہ صرف اس کے دماغ میں یہ کیا کہتے ہیں کوئی گندا غیرت کھڑا ہے کہ یہ اپنے دماغ میں یوں سوچتا ہے بس اللہ سے آپ بخشے سے، تو سنو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، جو کہتا ہے اللہ آپ بخشے سے، اللہ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دینے والا ہوں۔ گھبرانے کی لوڑ نہیں ہے، جو معافی نہیں مانگتا 100% احساس ندامت کے ساتھ، احساس شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر آہوزاری نہیں کرتا، اپنی کمزوریوں پر اللہ کے سامنے اقرار کر کے معافی نہیں طلب کرتا، بدماشی کے ساتھ بڑی جو ہے نا حد درمی کے ساتھ کہتا پھر آپ بخش دے گا، تو پھر اللہ کریم نے فیصلہ سنا دیا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب زبردست عذاب دینے والا ہے، سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ تو پھر ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے نا سرکش نہیں بنانا چاہیے، باغی نہیں بنانا چاہیے، اور یہ انتہا درجے کی بے غیرتی ہے کہ یہ کہہ رہا کہ اللہ آپ بخش دے گا۔
میرے خیال میں تو ایسے شخص کو مسلمان تصور نہیں کرتا، منافق سمجھتا ہوں، منافق سمجھتا ہوں۔ اللہ کو کبر پسند ہی نہیں ہے، تکبر پسند ہی نہیں ہے۔ اگر ان پڑھ ہو پھر میں نے سمجھا دیا، جو آپ کے سامنے ایسی باتیں کبھی کہے اس کو آپ سمجھا دو۔ اگر ان پڑھ ہے تو بھائی ہم نے جہالت کا علاج بتا دیا کہ اللہ فرماتے ہیں جب تک احساس ندامت 100% احساس شرمندگی کے ساتھ اپنی کمزوریوں کا اقرار کر کے صدق کے دل سے اللہ کے حضور آنسو بہا کر آہذاری کر کے معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک معافی نہیں ملے گی کبیرہ گناہوں کی۔ صغیرہ کی ایسے ہو جاتی، چھوٹی موٹی نیکی کرو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ کے لیے یہ شرط ہے۔ نمبر 2، گناہ چھوڑنے کی جد و جہد کرنا، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنا، یہ 2 چیزیں ہیں، تب جا کر گناہ کی معافی ہے۔ اگر وہ صرف زبان سے کہہ دیتا ہے اور بڑی بے غیرتی سے کہہ دیتا ہے اللہ آپ پہ معاف کرے گا، تو پھر اس کو کہہ دو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، تیرا رب شدید ترین سزا دینے والا ہے، سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ تو پھر گھبرا نہ، تو اتنا بڑا دلیر ہے، اتنا بڑا جرت والا بدمعاش ہو گیا ہے، اتنا بڑا سرکش اور باغی ہو گیا ہے، تو اللہ باغیوں کو سزا دینے والا ہے، اللہ کی دھرتی پہ اکڑ کر چلنے والا، اور اللہ کی اتنی بڑی ذات کو اس نے اپنے کریم ہونے کی وجہ سے، رحیم ہونے کی وجہ سے انسان کو ڈھیل دے دی۔ تو اس ڈھیل کو تو اپنی طاقت نہ سمجھ، اپنی جرت اور بے باکی نہ سمجھ، میرا اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم اگر انسان کی خطا پر، اس کے گناہ کبیرہ پر، اس کی بدبختی پر فوراً گرفت کر لیتا تو آج زمین پر کوئی انسان بھی زندہ نہ ہوتا۔ یہ تو میرے رب کی مہربانی ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے، معافی مانگ لو احساس ندامت کے ساتھ، احساس شرمندگی کے ساتھ، آہذاری کرتے ہوئے، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافی مانگ لو۔ یہ مہلت دینے کا مقصد ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس مہلت کو اللہ کی مہربانی سمجھ کر معافی نہ مانگی، اللہ کا فضل سمجھ کر معافی نہ مانگی، پھر یاد رکھ لو پھر یہ مہلت ہمارے لیے ایسی چیز ہے کہ جب ہم مریں گے پھر ہمارے پاس کوئی چانس نہیں، پھر کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا۔ پھر اللہ کریم اپنی صفت الجبار، القہار، المتکبر، واللہ عزیز ذو انتقام، پھر اللہ اپنی ان صفات کے ساتھ ایسے بدبخت کا جو ہے نا وہ احتساب کریں گے، ایسے بدبخت کو عذاب دیں گے اور اس کو سزائیں دیں گے۔ اب اللہ اپنی صفت غفور، صفت غفار، صفت کریم، صفت رحیم، صفت رحمان، صفت لطیف، صفت جو ہے الرزاق ایسی جگمگا رہی اللہ کے ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے غصے اور میری رحمت کے درمیان دوڑ لگی تو میری رحمت میرے غصے سے آگے ہو گئی۔ لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے نافرمانی میں آخری ان حدوں کو پار کر لیا تو پھر میرے رب کا غصہ بھی کوئی کم نہیں ہوگا۔ پھر وہاں تو اللہ کے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے تو تیری میری اوقات کیا ہے؟ وہاں تو صدیق اکبر جیسا وفادار رو رہا ہوگا، وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مراد نبی ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لکان عمر، جس کے لیے حضور نے کعبہ میں رو رو کر دعائیں مانگی اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر دے، وہ رو رہا ہوگا۔ جس عثمان سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہیں وہ عثمان رو رہا ہوگا، جس کو حضور نے فرمایا یہ علم کا دروازہ ہے، یہ شیر خدا ہے، وہ علی المرتضی رو رہا ہوگا کہ میرا کیا بنے گا۔ بخشے بخشائے صحابہ جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے پروانے دے دیے ہیں، صحابہ بخشے بخشائے ہیں، دنیا میں اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ فرماتے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ تو وہ رو رہے ہوں گے،
تیری میری اوقات کیا ہے، تیری میری بخشش کا کوئی ٹھوس وعدہ نہیں ہوا، بس امید ہے۔ تو لہذا جب امید ہے تو پھر امید کے ساتھ انسان کو انتہا درجے کی عاجزی اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے، مخلوق کے سامنے بزرگ بڑھ بیٹھا ہے بدے دے پتہ بڑے، اللہ کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی انکساری اختیار کرے، یعنی رات کو روئے، سجدے میں سر رکھ کے معافی مانگے۔ ایسے اکابر گزرے ہیں، ہاتھ ایسے دعا مانگتے مانگتے سر زمین پر رکھ دیتے تھے، گویا کہ اللہ کے پاؤں میں سر رکھ دیا اور روتے تھے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لہذا اللہ ہی کا در ہے، اللہ ہی کے سامنے روئیں، اللہ ہی کے سامنے آہوزاری کریں، اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑائیں، اور روزانہ اپنے گناہوں کی ہم نے معافی مانگنی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ہم نے یاری نہیں رکھنی، یاری نہیں رکھنی۔ ہدایت کے لیے جو کام ہے وہ اپنے اکابر بزرگوں کی جو ہے سرپرستی میں کریں، انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔